الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 13واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 29واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ البقرہ کے 29ویں رکوع میں آیت نمبر 229 تک ہوا ہے۔ آیت نمبر 229 کے بعد آیت نمبر 230 ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر سے طلاق کا ذکر شروع ہوا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے، شریعت میں نکاح کے بعد طلاق کی نوبت آخری درجے میں مجبوری میں اس وقت آتی ہے جب طلاق کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے اور وہ تدبیریں نباہ کی اختیار کر لی جائیں، اپنائی جائیں، جو میاں بیوی کے درمیان الفت محبت کو فروغ دیتی ہیں۔ ان کی تدبیروں کے اختیار کر لینے کے بعد جب اس میں بھی ناکامی ہو، سورہ نساء میں جس کا ذکر ہے کہ پہلے اس طرح اصلاح کی کوشش ہو، پھر اس طرح ہو، پھر دونوں خاندانوں کے بیچ میں ایک لوگ پڑھیں، دونوں میں موافقت کرانے کی کوشش کریں، پھر پنچایت تک معاملہ پہنچے۔ پہلے تو کوشش ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان تک ہی معاملہ رہے، گھر کے لوگوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ دوسرے مرحلے میں گھر کے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، گھر کے باہر لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ تیسرے مرحلے میں عدالت تک، شرعی دارالقضاء تک معاملہ پہنچے گا، لیکن سڑکوں پر پھر بھی نہیں آئے گا۔ جب ہر طریقے کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں اور تجربے سے یہ معلوم ہو کہ ان دونوں میں موافقت کی اب سبیل نہیں اور دونوں کو اب ساتھ میں باندھے رکھنا یہ دونوں کے لیے عذاب و مصیبت سے کم نہیں، تو شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ جیسا کہ عیسائیوں کیا پہلے تھا کہ اس میں نکاح کے بعد اب کچھ بھی ہو جائے وہ تو گلے کی گھنٹی بند گئی، اب بیوی کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ بعد میں لوگوں نے، دوسرے مذاہب نے بھی اسلام سے ہی روشنی حاصل کی۔ طلاق کے قانون ہندوؤں میں نہیں تھے، عیسائیوں میں نہیں تھے، انہوں نے یہیں سے لیا۔ یہودیوں میں یہ تھے کہ طلاق کا اختیار دونوں کو ہوا کرتا تھا، تو کہیں پر افراد تھی، کہیں تفرید تھی۔ اسلام نے درمیانی قانون دیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ جو شکل تھی کہ طلاق کی کوئی گنتی ہی نہیں ہوا کرتی تھی، جتنی چاہتے تھے اتنی بار ایک سانس میں طلاق دے دیتے، 10 بار، 20 بار۔ قرآن نے اس کی حد بندی کر دی کہ وہ جتنی بار چاہتے طلاق دیتے اور بعد میں رجوع بھی کر لیتے۔ اس طرح عورت پھنسی رہتی اور وہ اس کو ستائے رہتے کہ کسی طرح وہ آزاد بھی نہ ہوتی ان کے چنگل سے، کیونکہ بار بار جو رجوع کر لیتے تھے۔ شریعت نے رجوع کب تک کیا جا سکتا ہے، طلاقیں کتنی تک دینی چاہیے، طلاق کب دینی چاہیے، طلاق دینے کے وقت کیا ہونا چاہیے، سب چیزوں کی تفصیل بیان کر دی۔ چنانچہ بتایا گیا کہ وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کی گنجائش رہتی ہے اس کی حد 2 تک ہے، 2 سے زائد میں طلاق کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ 2 تک حد ہے، اور شریعت نے اس کو اور کھولا حدیث پاک نے کہ وہ 1 طلاق یا 2 طلاق جب دی بھی جائے تو حیض کے زمانے میں نہ دی جائے، بلکہ ایسے پاکی کے زمانے میں دی جائے کہ ماہواری سے جب عورت پاک ہو، پاک ہونے کے بعد جب وہ پاکی کے ایام گزار رہی ہو، اس سے صحبت نہ کی ہو، اس وقت 1 طلاق دی جائے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ 1 طلاق دے کے چھوڑ دیا گیا۔ اب جب تک عدت رہے گی تو حالات میں نباہ کے امکانات باقی رہیں گے۔ میاں بیوی دونوں اگر چاہیں گے تو پھر سے، اگر شوہر چاہے گا تو اس کو اپنی زوجیت میں واپس لے سکے گا، ورنہ جب دوسری ماہواری آ جائے، دوسری ماہواری ختم ہو کر دوسری پاکی کا زمانہ آئے تو صحبت کے بغیر دوسری طلاق دے دے، پھر بھی عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔ جب تیسری ماہواری آ گئی
اور تیسری ماہواری بھی ختم ہو گئی تو اب عدت گزر گئی، عدت ختم ہو گئی، اب یہی طلاق رجعی طلاق بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی رجوع کا جو حق تھا عدت گزرنے پر وہ ختم ہوا، اب وہ نکاح بھی ختم ہو گیا۔ جب تک عدت نہیں ختم ہوئی تھی نکاح بھی ختم نہیں ہوا تھا، جب تک عدت باقی ہے طلاق رجعی میں نکاح بھی باقی رہتا ہے، صرف معلق رہتا ہے، موقوف رہتا ہے شوہر کے رجوع کر لینے نہ کرنے پر۔ شوہر رجوع کر لے گا تو نکاح واپس ہو جائے گا، شوہر رجوع نہیں کرے گا عدت گزرنے دے گا، عدت گزرنے پر نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی بات کو اوپر کی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ وہ طلاق رجعی جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے اس کی حد 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد رجوع کرے تو امساک بالمعروف، خوش اسلوبی سے رجوع کرے، نیت یہ نہ ہو کہ اس کو پھر سے رجوع کریں گے، ستائیں گے، حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کو ایسی لٹکائے رکھیں گے، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تسریح باحسان تو خوش اسلوبی سے چھوڑا بھی جائے، یہ نہیں کہ اس پہ 10 الزامات لگا دیے گئے کہ اب چھوڑنا ہے اس کو اس طریقے سے ننگا کر دو کہ وہ بدنام ہو کر رہ جائے معاشرے میں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر طلاق کے عوض میں کوئی مال بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ 2 طلاقوں کے ذکر اوپر آیا، تیسری طلاق کا بھی ذکر نہیں آیا۔ درمیان میں ایک مسئلہ خلا کا اور آ گیا، وہ درمیان کی آیتوں میں گزرا کہ اگر بیوی خود طلاق مانگ رہی ہو اور قصور بھی شوہر کا نہ ہو، زیادتی شوہر کی نہیں اور طلاق خود عورت مانگ رہی ہے، تو پھر عورت شوہر کو یہ حق ہے کہ بیوی سے کوئی مال و معاوضے کے عوض میں طلاق کا معاملہ کرے، یوں کہے کہ اگر تم اپنا مہر معاف کرو یا مہر جو میں نے دیا واپس کرو تو تمہاری مرضی چلے گی، تم اپنی خلا لے لو، ہماری نکاح سے نکل جاؤ، ایسے تو ہم نہیں چھوڑتے۔ تو اس حالت میں شوہر اس مال کے معاوضے کی شرط پر طلاق دے گا، اس کو خلا کہتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا شوہر پر، لیکن قصور شوہر کا ہو، ستایا اسی نے، چھوڑنے پر مجبور کیا شوہری نے، اور پھر مال لے کر کے چھوڑے گا تو قرآن نے کہا یہ حلال نہیں ہے، وہ گناہ ہوگا، حرام ہوگا اس مال کا لینا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُ، تو درمیان میں خلا کا مسئلہ آیا۔ تو اب یہ طلاق جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے اس کی حد 2 آئی، درمیان میں خلا کا مسئلہ آیا۔ اب تیسری طلاق کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے کہ تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر، یہ لفظ اگر کے ساتھ قرآن نے بیان کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا کر گزرے تو پھر کیا مسئلہ بنے گا، اس کو بیان کیا کہ طلاق کو 2 ہی تک پہنچانا چاہیے، عدت گزرے گی نکاح ختم ہو جائے گا، تیسری کی ضرورت ہی کیا۔ لیکن طلاق کی کل تعداد 3 ہوتی ہے، طلاق کی کل تعداد 3 ہے، لیکن 3 تک پہنچنا نہیں چاہیے، اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر کوئی تیسری تک پہنچ جائے تو پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ قرآن نے اس کی سزا بھی بتلا دی، وہ سزا یہ ہوگی کہ اب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکیں گے، دونوں میاں بیوی رجوع بھی نہیں کر سکیں گے، دونوں میاں بیوی آئندہ بن بھی نہیں سکیں گے، پھر اگر بننا چاہیں کوئی جو ہے یہ نادانی کر بیٹھے، شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی، تیسری طلاق تک نہیں جانا چاہیے، پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حکم بیان کیا کہ اولاً اب یہ جو بیوی تھی اس کی جس کو 3 طلاق اس نے دے دی، اب 3 طلاق کے بعد وہ اس شوہر طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال نہیں رہ گئی، وہ حرام ہو گئی۔ جن عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے اس میں بن گئی ہے، وہ بیوی تھی لیکن اب ان عورتوں میں شامل ہو گئی کہ اس سے نکاح ہی حلال نہیں رہا۔ اب کیسے حلال ہوگی؟ اب یہ حلال ہی نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، کسی اور شوہر کے نکاح میں جائے۔ اب کسی اور شوہر کے نکاح میں جائے، وہ کیوں چھوڑنے لگا؟ لہذا انتظار کرنا ہوگا، اگر وہ وفات پا جائے یا واقعی وہ طلاق دے دے تو پھر اب دونوں جو میاں بیوی سابق میں تھے، اب ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اب آپس میں پھر سے نکاح کر کے میاں بیوی بن جائیں، اور یہ جبھی ایسا کریں، قدم جبھی ایسا اٹھائیں جب کہ دونوں کو پھر سے اندازہ ہو کہ ہم میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے، ورنہ کیا فائدہ اس سارے کھیل سے۔ فرمایا کہ اگر یہ گمان ہو کہ واقعی اب اللہ کے حقوق، اللہ کے جو حدود ہیں اور نکاح اور اس سے متعلق جو حقوق میاں بیوی کے قرآن نے بیان کیے ہیں، حدیث نے بیان کیے، ہم ان کو انجام دے لیں گے، تب تو یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد، پھر عدت گزرنے کے بعد، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اللہ نے یہ حدود اس لیے بیان کیے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے آئندہ 3 طلاق دینے سے بچیں، 3 طلاق کا ماحول نہ بنے، 3 طلاق کو فروغ نہ ملے۔ لیکن
قرآن کریم کی اس ہدایت کو نظر انداز کر کے لوگ ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر کے وہ غیر مقلدین کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں سے غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی جائے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نادانی کی تھی۔ محمود ابن لبید کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، نسائی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاق دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام بہت غصہ ہوئے کہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قرآن تو رہنمائی کر رہا ہے طلاق کو 2 سے زیادہ نہ پہنچاؤ، تیسری طلاق مت دو، اور تم نے ایک بار میں 3 طلاق دے ڈالی۔ تو نبی کریم علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور اس طلاق کو نافذ فرمایا، 3 طلاق کو نافذ فرمایا۔ یہ روایت موجود ہے۔ تو 3 طلاق کی ہدایت کے خلاف عمل کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے نافذ فرمایا۔ اسی طریقے سے عمیمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق دے دی۔ البتہ ایک روایت میں ایسا ہے، حضرت رکانہ کی روایت ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دی تھی، اور البتہ کے مفہوم میں 2 گنجائشیں ہیں۔ ایک گنجائش یہ ہے کہ البتہ کے معنی 3 طلاق، اور ایک یہ ہے کہ البتہ کے معنی قطعی طلاق۔ تو لفظ البتہ کے ساتھ انہوں نے طلاق دی تھی، اس کا ایک مفہوم 3 طلاق کا بھی نکلتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے قسم لی کہ تم یہ بتاؤ تم نے 3 کی نیت کی تھی یا 1 کی نیت کی تھی؟ انہوں نے قسم کھا کے بیان فرمایا میں نے 1 کی نیت کی تھی۔ تو لفظ البتہ میں چونکہ 3 کلیئر نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام نے قسم لے کر ان کی نیت کو پوچھا۔ جب انہوں نے 1 کی نیت بیان کی تو لفظ البتہ سے دی ہوئی طلاق کو آپ نے 1 قرار دیا۔ غیر مقلدین یہیں سے ذرا سا سہارا پاتے ہیں اور اپنی دلیل بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس روایت کو بھی سہارا بناتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی 2 سال یہی رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک وہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ جب حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ 3 طلاق نبی کریم علیہ السلام 3 بنا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس کیوں فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے 3 کو 3 بنایا؟ پہلے 3 طلاق 1 مانی جاتی تھی۔ مسلم شریف میں شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ 3 طلاق کی ایک خاص صورت ہے۔ طلاق ثلاث یعنی 3 طلاق کی ایک خاص صورت ہوتی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص طلاق دے کہ یوں کہے میں نے 3 طلاق دی، تو اس کو کسی بھی صحابی، خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس 3 کو 1 کبھی نہیں بنایا۔ کسی روایت میں، کسی حدیث میں، کسی صحابی کے قول میں، کسی کے فتوے میں یہ بات نہیں ہے کہ لفظ 3 کے باوجود 3 کو 1 قرار دیا گیا ہو۔ کوئی ایک ادنا سی ضعیف سی موضوع سی بھی روایت نہیں ہے کہ 3 کو 1 بنایا گیا، لفظ 3 کے ساتھ کسی نے طلاق دی ہو اور 3 کو 1 بنایا گیا ہو۔ حالانکہ غیر مقلدین یہی کہتے ہیں کہ ایک بار میں جتنی بھی طلاق دی جائے گی وہ 1 ہی رہے گی، چاہے 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو۔ ان کا فتویٰ یہی ہے، حالانکہ اس فتوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو بات کہی کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 3 ہوئی، اس کی شکل یہ تھی کہ 3 طلاق کی ایک اور شکل تھی، وہ یہ کہ ایک آدمی لفظ 3 سے طلاق نہیں دے رہا ہے، بلکہ یوں کہہ رہا ہے طلاق طلاق طلاق، جیسے آج کل دے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ اس لفظ میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ آدمی ایک طلاق کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، مقصود ایک ہی طلاق دینا ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہ جا جا جا، کیا مطلب 3 مرتبہ جا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جانے کو ہم نے تاکید کے لیے کہا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یوں کہے میں نے تجھ کو طلاق دی، میں نے تجھ کو طلاق دی، میں نے تجھ کو طلاق دی، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ہی طلاق کو ریپیٹ کیا، ایک یہ ہے کہ میں نے ہر بار نئی طلاق دی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صدق و دیانت کا زمانہ تھا، تقوی طہارت کا زمانہ تھا، لوگوں میں کذب بیانی نہیں تھی، لوگ جو ہے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ نہیں کیا کرتے تھے، دلوں کے صاف تھے، تو وہ جو اپنی نیت بیان کرتے نبی کریم علیہ السلام ویسے ہی اس کا حکم لگا دیتے کہ تم نے 3 کی نیت کی ہے تو 3، تم نے 1 کی نیت کی ہے تو 1،
یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کے زمانے کو بھانپ لیا کہ لوگ بیوی بچانے کے لیے ایمان خراب کریں گے اور 3 طلاقیں دیں گے, نیت بھی 3 کی ہوگی, وہ کہیں گے کہ میری نیت 1 کی تھی. تو لہذا انہوں نے ظاہری الفاظ پر حکم کو جاری کر دیا اور تمام صحابہ کی موجودگی میں جاری کیا. کسی صحابی سے انکار کرنا منقول نہیں ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ تمہیں میری سنت کو بھی اپنانا ہے, خلفائے راشدین کے فیصلوں کو بھی اپنانا ہے, صحابہ کے اجماع کو بھی حجت قرار دیا. تو تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری 3 کی نیت ہے کہ 1 کی نیت ہے. اب تم 3 لفظ استعمال کرو گے تو ہم 3 بنا دیں گے اور 3 ہی کا فیصلہ کریں گے, تمہاری نیت کو ہم نہیں دیکھیں گے. تو اب کتابوں میں یہ لکھا کہ دیانتاً وہ بھلے 1 ہو لیکن قاضی کے پاس کیس جائے گا وہ اس کو 3 ہی بنائے گا. یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے یہ خاص صورت تھی, جس خاص صورت کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس خاص صورت میں حضرت حضور کے زمانے کا اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا فیصلہ الگ تھا, حضرت فاروق کے زمانے کا فیصلہ الگ تھا. یہ خاص صورت ہے. ورنہ عام صورتوں میں کہ 3 طلاق ہمیشہ 1 ہی ہوا کرے, لفظ 3 کے ساتھ وہ تب بھی 1 ہوا کرے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی ایک بھی روایت نہیں ہے. یہاں غیر مقلدین کو سخت دھوکہ لگا ہوا ہے. اپنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں, اور ہم قسم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ لفظ 3 کے ساتھ کسی نے طلاق دی ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 1 قرار دیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. اس لیے ان کا, اور آج لوگ جو ہے ایمان کے کمزور, وہ 3 طلاق دیتے ہیں, اس کے بعد غیر مقلدین سے فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو مسلک ہے اور اس پر جو عمل کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ جس وقت وہ طلاق دے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ حنفی ہوتے ہیں اور بعد میں غیر مقلد بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو تم نے جس وقت طلاق دی اس وقت تو تم حنفی تھے, لہذا حنفی مذہب کے مطابق تو طلاق پڑ ہی چکی ہے. اب تم مسلک چینج کرو گے تو اب آگے عمل کرنا. لیکن جس وقت تم عمل کر چکے اس وقت تو تم غیر مقلد نہیں تھے, تب تو تم نام نہاد اہل حدیث نہیں تھے. لہذا اس بنا پر یہ ہیلے بہانے اختیار کر کے انسان اپنے کو بیوی بچانے کے لیے ایمان سے سودا کر بیٹھتا ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ بات ضمناً آ گئی کیونکہ معاشرے کا ایک چلتا ہوا موضوع ہے اور اس میں غیر مقلدین کا لوگ دامن پکڑتے ہیں. وہ صرف ایک خاص صورت تھی جو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس میں 3 کو 1 کہنے کی گنجائش ہو جایا کرتی تھی, چونکہ اس میں خود گنجائش موجود ہوتی تھی. اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری الفاظ پر حکم جاری کر دیا اور اس میں جو دوسری گنجائش تھی وہ لوگوں کی بددیانتی اور کس بیانی کے زمانہ آگے کو دیکھتے ہوئے اس پر روک لگا دی. آج بھی اگر کوئی قسم کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ یوں کہے کہ میری نیت 3 کی نہیں ہے تو اگرچہ قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا لیکن دیانتاً وہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال رہے گی. یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے طلاق کے عدد کو 3 تک پہنچا دیا, چاہے 1 مجلس میں, چاہے 3 مجلس میں, چاہے 2 مجلس میں, چاہے 1 لفظ میں, چاہے 3 لفظوں میں, چاہے 1 بار میں, چاہے 3 بار میں, اگر تیسری طلاق ہوئی تو اگرچہ وہ جائز نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیسری طلاق تو دینا کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے. چنانچہ اگر ہر توہر میں ایک طلاق دے رہا ہے, 1 پاکی کے زمانے میں 1, دوسری پاکی کے زمانے میں 1, تیسری پاکی کے زمانے میں 1, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کا یہ طریقہ جائز ہے کہ 3 طلاق دی 1 بار میں نہیں دی. تو قرآن کریم نے جو ترتیب بیان کی تھی تو اس کے اعتبار سے اس نے تیسری طلاق 1 بار کی نہیں دی, اس بنا پر وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیسری طلاق دینا کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے. لیکن امام مالک بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی دے دے تو پڑے گی نہیں. جائز نہ ہونا, گناہ ہونا یہ الگ بات ہے, لیکن کوئی اس گناہ والے عمل کو کر لے تو اس گناہ والے عمل کا اثر نہیں ہوگا. کوئی بھنگ کھا لے اس کا اثر نہیں ہوگا, کوئی گولی اور فائر چلا دے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ کس نے کہہ دیا؟ تو اس لیے اگر طلاق دے دے تو اس کا اثر نہیں ہوگا, یہ کسی نے نہیں کہا. اس لیے اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی جیسے بھی دی تو اس کے لیے اب حکم وہی ہوگا کہ تیسری طلاق کے بعد اب وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. نکاح کرنا بھی جائز نہیں رہے گا, رجوع کرنا تو دور کی بات ہے. تجدید نکاح جو عدت کے بعد گنجائش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو نہ رجوع کی گنجائش, نہ تجدید نکاح کی گنجائش, بلکہ ایک نیا ضابطہ اس کے لیے آیا کہ وہ پہلے جس میں 5 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1, پہلے تو یہ پہلے شوہر کی عدت گزارے طلاق کی. نمبر 2, عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کرے. نمبر 3, دوسرا شوہر اس سے صحبت بھی کرے. نمبر 4, دوسرا شوہر اس کو طلاق بھی دے. نمبر 5, اس طلاق کی عدت بھی گزرے. یہ ہے حلالہ, جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں. پہلے شوہر کی عدت, دوسرے شوہر سے نکاح,
دوسرے شوہر سے صحبت، دوسرے شوہر کی طلاق، پھر دوسرے شوہر کی عدت۔ جب یہ دوسرے شوہر کی بھی عدت گزر جائے گی تو عدت گزرنے کے بعد اب وہ سابقہ پہلے شوہر سے نکاح کے لائق بنے گی، دونوں کی مرضی ہو تو نئے مہر نئے نکاح کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالے کے شرط کے ساتھ نکاح کرنے پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ نکاح کے اندر حلالے جیسا کوئی لفظ یا وقت کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل میں اگر چھپائے کوئی اور نیت یہ ہو کہ اس کا خاندان اجڑ رہا ہے، بیوی بچے والا ہے، تو یہ اور بات ہے، اس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن شرط کے ساتھ نکاح کیا جائے تو حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کی جانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں لیکن حلالے کے بغیر وہ حلال نہیں ہوتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس اگر کسی نے اس کو تیسری بھی طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اب کوئی اور طلاق دے دی، اوپر دو طلاق کا ذکر آ چکا، تو دو طلاق کے بعد اس کو اگر تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس اب وہ عورت حلال نہیں رہ گئی لہو شوہر کے لیے، طلاق دینے والے شوہر کے لیے، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ طلاق والی تیسری طلاق والی عورت بیوی نکاح کرے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی شوہر سے، کسی اور سے نکاح کرے، کسی خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، نکاح کرنے کے بعد، اور حدیث پاک سے صحبت کی شرط بھی معلوم ہوئی، بخاری شریف میں صحبت کی شرط بھی آئی ہے، تو وہ صحبت کے بعد بھی فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ شوہر ثانی اس کو طلاق دے دے اور پھر عدت بھی گزر جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب دوسرے شوہر کی طلاق و عدت کے بعد اب کوئی حرج نہیں ہوگا، علیہما، ان دونوں طلاق دینے والے شوہر اور طلاق پانے والی عورت جو سابقہ شوہر ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی حرج نہیں ہوگا، ان یتراجعا، کہ باہم مل کر کے پھر سے نکاح میں جڑ جائیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ جب ان کو کرنا چاہیے پھر سے نکاح اگر دونوں گمان کریں کہ اب اللہ کے حدود و حقوق کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی بیان کی ہوئے حدود و قوانین ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان کو بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم کو مسائل شرعیہ کا فہم نصیب فرما، اے اللہ کتاب و سنت کے علوم و معارف سے ہم سب کے قلوب کو مزین فرما، اے اللہ ہمیں حق دکھا، حق پر چلا، اے اللہ باطل اس کو سمجھ کر باطل سے بچنے والا بنا، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اس وقت جہاں کہیں جو آفتیں مصیبتیں ہیں اے اللہ انہیں دور فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ جو غیروں کے نرغے میں ہے، اے اللہ غیروں کے اے اللہ ظلم و ستم کا شکار ہے، نشانہ بنی ہوئی ہے، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ ہماری مغلوبیت کو دور فرما، اے اللہ ہم نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کا رعب و ہیبت مسلمانوں کے اندر پیدا فرما دے، مسلمانوں کا اپنا رعب و ہیبت جو ہے اللہ ایمان و اسلام کی وجہ سے ایک مومن اور مسلمان کی ہیبت غیروں پہ پڑا کرتی ہے، اللہ مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کا دبدبہ غیروں کے دلوں میں قائم فرما، اے اللہ غیروں کی سازشوں اور مکاریوں اور ان کی اللہ فریب سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین امن و امان قائم فرما، ایک ایک مسلمان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ دین اسلام کی مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہم سب کو ذریعے بہانے کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، جہاں جیسے تقاضے ہیں اللہ ہمیں اس کی رہنمائی فرما کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، راجہ بھائی مرحوم کی مغفرت فرما، راشد بھائی کی والدہ کی اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اور جو لوگ بھی اللہ دنیا سے جا چکے ان سبوں کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں بقید حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما، اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما،
اے اللہ ہم میں سے جس کی جتنی زندگی بچی ہے اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں باقی زندگی کو بہتر فرما۔ اے اللہ رب العالمین کلمے سے ہماری کلمہ طیبہ سے ہماری زبانوں کو مانوس فرما، ذکر سے اللہ اپنے اللہ کے ذکر سے اللہ ہماری زبانوں کو مانوس فرما، ایمان پر ایمان اللہ آخری وقت میں ایمان کا بول نصیب فرما، اچھی زندگی اچھی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین آنے والے رمضان میں ہم سب کو اے اللہ رمضان کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، روز و عبادت تلاوت کے اعتبار سے ہم سب کو ہمت و توفیق نصیب فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ موسم کی سختیوں سے اے اللہ ہم سب کو موسم کی سختیوں کے باوجود اے اللہ ہمت نصیب فرما، اپنی توفیق نصیب فرما، مدد شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔